السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ابو وقار یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرمائیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے، صحت والی، خوشحال، نیکیوں بھری طویل زندگی نصیب فرمائے۔ بت پرستی کی ابتدا کب سے شروع ہوئی؟ یہ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ بتوں کی پوجا شروع کہاں سے ہوئی؟ سب سے پہلے کس نے بت بنائے اور کن کے بت بنائے اور پھر ان کی پرستش شروع ہوئی؟ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد رفتہ رفتہ بت پرستی کی وبا عام ہو گئی، اور لوگوں نے دیگر بتوں کے ساتھ ساتھ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کے ناموں سے موسوم بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یہ پانچوں بت ان کے نزدیک دوسروں سے زیادہ عظمت والے تھے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم میں بھی انہی 5 بتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ بتوں کی پوجا کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یہ یعنی ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے مجسمے بنا کر رکھ دو، اور ان بتوں کے نام بھی ان نیک لوگوں کے نام پر ہی رکھ دو۔ لوگوں نے عقیدت کے طور پر ایسا کر دیا، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہوتا گیا، یعنی جنہوں نے مجسمے بنائے تھے وہ لوگ گزر گئے، چلے گئے، اور پھر علم بھی کم ہوتا گیا، تو ان مجسموں کی پھر بعد والے لوگوں نے پوجا کرنا شروع کر دی۔ حضرت محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ود اور سوا وغیرہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے نام ہیں۔ یہ بہت عبادت گزار تھے۔ جب ان میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو لوگ اس پر شدید غم زدہ ہوئے۔ یہ حال دیکھ کر شیطان انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور کہا، تم اپنے ساتھی پر غمگین ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، ہاں۔ اس نے کہا، کیا میں تمہارے لیے اس جیسی تصویر بنا دوں جسے تم نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے رکھ لینا، اور جب تم اسے دیکھو تو وہ ساتھی تمہیں یاد آ جائے اور تمہارے دل کو سکون نصیب ہو؟ لوگوں نے کہا، ہمیں یہ پسند نہیں کہ نماز پڑھتے وقت ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز ہو۔ شیطان نے کہا، تو پھر تم اسے مسجد کے آخری کونے میں رکھ دو۔ لوگوں نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ چنانچہ شیطان نے ان کے لیے تصویر بنا دی، اور جب 5 اشخاص کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے سب کی تصویریں بنا کر مسجد کے کونے میں رکھ دیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں نے جنہوں نے وہ بنائی تھیں وہ مر گئے یا بنوائی تھیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ جو صرف انہیں دیکھتے تھے، ان کی جو ہے وہ پوجا وغیرہ نہیں کرتے تھے، وہ جب گزر گئے، علم بھی کم ہو گیا، تو پھر لوگوں نے اللہ کی عبادت چھوڑ کر ان تصویروں کی پوجا شروع کر دی۔ کفر و ضلالت کے اندھیرے تب سے شروع ہوئے، لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات میں یہ تفسیر ملتی ہے۔